الحمدللہ حمداً کثیرا۔ آج نماز کا ایک مسئلہ جو بہت ضروری ہے، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جب سے ہم بالغ ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک ہم نے اگر کوئی نماز چھوڑ دی، چاہے ایک نماز چھوڑی، چاہے ایک دن کی چھوڑی، چاہے مہینے یا 1 سال یا کچھ سال نمازیں نہیں پڑھی، تو جو نمازیں زندگی کی چھوٹ گئی ہیں وہ نماز قضائے عمری کہلاتی ہے، اور یہ بندے پر لازم ہے، کیونکہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ یہاں تک حکم ہے شریعت کا کہ اگر کوئی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، کوئی مسئلہ ہے تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے۔ الغرض نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اب جب سے بندہ بالغ ہوا اور جو نمازیں چھوٹ گئی، اب اس کو قضائے عمری کر کے کیسے ادا کرے؟ قضائے عمری کیسے ادا ہوگی؟ تو یاد رہے، سنت کی قضا نہیں ہے۔ سنتیں جتنی بھی زندگی کی چھوٹ گئی، یہاں تک کہ اگر کسی نے مغرب کے آج 3 فرض پڑھے اور 2 سنت 2 نفل نہیں پڑھے، کسی کام سے نکل گیا، تو اب سنت جو چھوٹے، اب عشاء ہو گئی تو اب سنت کی قضا ختم ہو گئی۔ تو قضائے عمری میں نہ سنت ہے نہ نفل ہے، قضائے عمری میں صرف فرض ہے اور وتر کے 3 واجب ہیں۔ تو پر ڈے کتنی رکعتیں بنتی ہیں؟ اگر کسی کی ایک دن کی نماز چھوٹ گئی تو وہ قضائے عمری کتنی رکعتیں ادا کرے گا؟ تو یاد رہے، صرف 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ توجہ سے اس کو سن لیجئے گا، اللہ نہ کرے کسی کی نماز چھوٹی ہو، لیکن یہ مسئلہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں، بیوی بچوں میں، احباب میں، دوستوں میں یہ مسئلہ ہمیں سب کو بتانا چاہیے کہ دیکھو بھائی، نماز معاف نہیں ہے، مرنے کے بعد پوچھ گچھ ہوگی۔ جو چھوٹ گئی اللہ سے توبہ کریں، قضائے عمری کر کے ادا کریں۔ تو پر ڈے 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ فجر کی 2 فرض، ظہر کی 4 فرض، عصر کی 4 فرض، 10 رکعتیں ہو گئی۔ 2 4 4 3 نمازوں کی 10 ہو گئی۔ فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 10 رکعتیں ہو گئی۔ مغرب 3، 13 ہو گئی۔ عشاء 4 فرض، 17 ہو گئی، اور 3 وتر واجب ہے۔ واجب فرض کے قائم مقام ہوتا ہے، تو 3 وتر 17 اور 3 20 رکعتیں ایک دن کی قضائے عمری ادا کرنی ہے اس شخص نے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ ہماری گھر کی مائیں بہنیں عورت ہے۔ جب سے بالغ ہوئے نماز فرض ہوئی۔ اب کسی کی نماز 5 سال کی چھوٹ گئی، کسی کی 10 سال کی چھوٹ گئی، اب وہ کیا کرے؟ ایک کاپی پین لکھے گا تو وقت لگے گا۔ تو یاد رہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ آپ شروع کر دیں۔ اگر ہم میں سے کسی کی کوئی نماز زندگی کی چھوٹ گئی تو علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ نفلوں کو ترک کر دے۔ مثلا جیسے ابھی 4 فرض کے بعد 2 سنت 2 نفل پڑھے نا، پھر 3 وتر کے بعد آخر میں 2 نفل پڑھیں گے، تو نفل نہ پڑھے، وہ بندہ نفلوں کو ترک کر دے، سنتوں کو بھی تقریباً ترک کر دے۔ جیسے عصر کی 4 سنتیں پڑھنی ہے، نہ پڑھے، اس کی جگہ نیت کر کے پچھلی قضائے عمری ادا کرتا رہے۔ ہر نماز میں، فجر میں آئے تو فرض سے پہلے ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی، 1 دن کی 2 دن کی، اور کسی کو بتائے نہیں کہ میں قضائے عمری پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ایک تو ہم نے کبیرہ گناہ کیا، پھر گناہ کا کسی کو بتانا،
ایک تو ہوتا ہے کہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ پوچھیں گے نہیں تو پتہ نہیں چلے گا۔ ایک ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، مثلا کوئی غلط کام کر کے میں نے تو فلاں کو 4 گالیاں دے دی۔ علماء فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، ایک تو اس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو فخر سے بتا رہا ہے کہ میں نے گالیاں دی، اب یہ دوسرا گناہ ہو گیا، گناہ پر گناہ۔ تو گناہ کا بتانا بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ علاوہ کسی مسئلے کے تحت پوچھنے میں، کسی مفتی عالم سے اگر مسئلہ پوچھتے ہیں تو یہ تو پوچھنا ہی پڑے گا۔ عوام الناس میں اس کا ذکر نہ کیا جائے تو خدا را زندگی بہت مختصر ہے، جس کی جتنی نمازیں نکل گئی کسی کو نہ بتائے۔ اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ ہم سے پوچھے گا ضرور، شرمائے گا نہیں، گھبرائے گا نہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بتائیں گے کہ میری تو 10 سال کی نمازیں چھوٹ گئی۔ وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ بس نیت کر کے پڑھنا شروع کر دیں، وہ جو پہلی فجر چھٹی تھی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ فجر میں فجر پڑھیں گے، ظہر میں ظہر پڑھیں گے، نہیں، فجر کی نماز میں اگر آپ 5 نمازیں قضا کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اتنی آسانی ہے اسلام میں کہ اگر وتر میں جو تکبیر کہتے ہیں نا، تیسری رکعت میں اگر آپ کسی اور نماز میں وتر قضا کر رہے ہیں تو آپ تکبیر کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھ لیں۔ اسلام بہت پیارا مذہب ہے، ہم دور ہیں لیکن اسلام ہمیں محبت سے اپنے قریب بلاتا ہے، آؤ میرے قریب آؤ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔